हज़रात, जनाब मौलाना मिर्ज़ा रज़ा अब्बास साहब को आप समाअत फरमा रहे थे। ख़तीब अकबर ख़तीबों के सिलसिले में कितने बेदार मख्स थे और ख़तीबों तक क्या पैगामात पहुँचाते थे, उसकी एक हल्की सी झलक आपने मुलाहिज़ा फरमाई। वक्त इतना ज़्यादा नहीं है कि तफसीली गुफ्तगू हो और तबसरा हो। मुक़र्रिरीन माशाअल्लाह कसीर तादाद में हैं। एक बात और मैं ये वाज़े कर दूं, बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि ये जलसा किसी फ़र्द, किसी शख्स की जानिब से नहीं है, बल्कि इसके बानी मोमिनीन शहर हैं, उलमा हैं, ज़ाकिरीन हैं, दानिश्वरान हैं और अंजुमन-हाय मातमी हैं। जो स्टेज पर बैठे हैं वो मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। जो स्टेज के सामने अपने उलमा को सुन रहे हैं वो ख़ुद मेहमान भी हैं और मेज़बान भी हैं। लिहाजा किसी को किसी से कोई शिकवे का इम्कान नहीं है। मुक़र्रिरीन बहुत हैं, हो सकता है कि कुछ की आवाज़ें आप तक न भी पहुंच सकें, तो मैं पहले ही से माज़रत ख़्वाह हूँ। अगर कोई गलती, कोई सिलसिले में ख़ामी वाक़ई होती है तो उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मगर मैं पहले ही से माज़रत किए ले रहा हूँ। मैं गुजारिश कर रहा हूँ असद सल्लमहू से कि मीडिया की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएँ। ये असद सल्लमहू हमारे उर्दू रोज़नामा सुबहनामा के एडिटर हैं, जो अपने ख़यालात का इज़हार फरमाने जा रहे हैं। तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब असद साहब। जनाब हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। अपनी तकरीर के आगाज़ से पहले मैं अम्मे मोहतरम मौलाना हमीदुल हसन साहब क़िबला, अम्मे मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब क़िबला और हाज़रीन जलसा की खिदमत में ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब के इंतकाल की ताज़ियत पेश करता हूँ। हज़रात, जब 9/11 का वाक़या दुनिया में पेश आया और दुनिया में एक चेंजेस आना शुरू हुए, दुनिया में एक बदलाव आना शुरू हुआ और इस्लाम की तस्वीर मीडिया ने बदल के पेश करना शुरू की। इस्लाम की तस्वीर इस तरह से दिखाई जाने लगी कि इस्लाम का रहबर उसको दिखाया जाने लगा जिसके एक कंधे पर AK-47 थी और दूसरे हाथ में कुरान था। वो अपनी AK-47 से क़त्ल गारत करता हुआ चल रहा था और मीडिया उसको इस्लाम का नाम दे रही थी। उसकी क़त्ल गारतगरी को इस्लाम का नाम दिया जा रहा था, दहशतगर्दी को इस्लाम का नाम दिया जा रहा था। और जाहिर सी बात है, इस तरह की तस्वीरों को देखकर, इस तरह के मनाजिर जो मीडिया में कैमरे में दिखाए जा रहे थे, जो अखबार के वरक़ पे शाया हो रहे थे, उनको देख के ये लाजमी सी चीज़ थी कि इंसान के दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत पैदा होगी। बिल्कुल लाजमी सी चीज़ थी कि एक इंसान हाथ में बम लिए हुए बस्तियों को उड़ा रहा है और दूसरे हाथ में कुरान लेके ये कह रहा है कि ये इस्लाम है। वो इस्लाम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच लेके आए, वो हमारे बीच नहीं दिखाया जा रहा था। मीडिया उसको नशर नहीं कर रहा था। ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हमें मदद मिल रही थी और ना प्रिंट मीडिया से हमें मदद मिल रही थी। सारी दुनिया में इस्लाम उन लोगों के हाथों बर्बाद हो रहा था जो लोग अपनी मुलूकियत को इस्लाम समझते थे, जो अपनी सरहदों को और हुकूमतों को इस्लाम समझते थे। ऐसे वक्त में ज़रूरत थी तो इस बात की कि सही इस्लाम की तस्वीर को पेश किया जाए, सारी दुनिया को यह बताया जाए कि इस्लाम मोहब्बत का नाम है, इस्लाम दावत मोहब्बत देता है, इस्लाम अमन देता है, इस्लाम का पैगंबर रहमतुल आलमीन है। इस मौके के ऊपर हमें ज़रूरत थी कि हम अपने अखलाक से इस्लाम को फैलाएं और बिलखुसूस उन हज़रात को जिनका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है उनको बताएं कि हकीकी इस्लाम क्या है। और इस मौके पर ख़तीब अकबर मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अतहर साहब ने सन 2002 का मुग़ल मस्जिद ईरानियान वाक़ मुंबई का अशरा,
اسلام اور دہشت گردی، اسلام اینڈ ٹیررزم کے عنوان پہ مسلسل 3 سال خطاب کیا، سن 2002، 2003 اور 2004 میں، اور انہوں نے اس اسلام کو پیش کیا جو کربلا سے ملتا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ کربلا میں حسین ابن علی اسلام تھے، یزید دہشت گردی تھا، یزید دہشت گرد کا نمائندہ تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام دشمن کو بھی گلے لگا لینے کا نام ہے، اور اسلام محبت کے پیغام دیتا ہے۔ اسلام دشمن کو بھی اس صحرا میں پانی پلاتا ہے جہاں پہ پانی بھی میسر نہ ہو، جہاں 6 مہینے کا بچہ بھی پیاسا ہو وہاں پہ بھی دشمن کو جو پانی پلائے اس کو اسلام کہتے ہیں، اور جہاں پہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مار دیا جائے اسے دہشت گردی کہتے ہیں۔ ان کی ان مجالس کو ساری دنیا کی میڈیا نے نشر کیا، براڈ کاسٹ میڈیا سے ان کی مجالس نشر ہوئیں، الیکٹرانک میڈیا میں ان کی مجلسیں پریس میں چھپیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات صاف ہوئی کہ اسلام دہشت گردی کا نام نہیں ہے۔ انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کربلا دیان الدولہ میں 28 رجب کی مجلس میں کہا تھا، جو حقیقتاً سونے کے الفاظوں سے لکھنے والا ہے کہ یہ عزاداری جو ہے، یہ عزاداری مظلوم کربلا جو ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف جہاد ہے۔ یہ عزاداری جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف جہاد ہے۔ اس طریقے سے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب نے پوری طریقے سے پوری دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو، آسٹریلیا ہو، سب جگہ جا کے اسلام کے پیغام کو عام کیا، وہاں کی میڈیا سے روبارو ہوئے، وہاں کی میڈیا کو بتایا کہ یہ قتل و غارت کرنے والے، یہ بستیوں کو اجاڑنے والے، یہ بلڈنگوں سے جہاز کو ٹکرانے والوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسلام حسین ابن علی کا نام ہے، اسلام حسن اخلاق کا نام ہے، اسلام دشمن کے ساتھ بھی محبت سے پیش آ جانے کا نام ہے۔ اس کے علاوہ عزیزان گرامی، انہوں نے اور بھی بہت سارے نمایاں کام انجام دیے۔ جب مغربی میڈیا ہمارے اوپر غالب آنے لگا اور مغربی میڈیا نے ہمارے اوپر غالب آتے آتے یہاں تک بات پہنچ گئی کہ یہ لکھا جانے لگا کہ اسلام میں عورت کو کوئی حقوق نہیں دیے گئے ہیں، اسلام انیکوالٹی کی بات کرتا ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ایک عورت کے ساتھ شادی کی جاتی ہے اور 3 بار طلاق کہہ کے اس کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ اس موقع پہ بہت سخت ضرورت تھی کہ اسلام کا دفاع کیا جائے اور بتایا جائے کہ نہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں عورت کو بھی وہی حقوق دیے گئے ہیں جو مرد کو حقوق دیے گئے ہیں۔ اور اس موقع پر خطیب اکبر نے ایک ماڈل نکاح نامہ بنایا جس کو پوری دنیا کے میڈیا میں اس زمانے میں طالب علم تھا، میں اخبارات پڑھتا تھا، ٹائمز آف انڈیا، انڈین ایکسپریس، ہندوستان ٹائمز، ایشیا نے، جتنے بھی بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں ہندوستان کے، ہندی، انگلش اور براڈ کاسٹ میڈیا، سب نے اس کو نشر کیا، جس میں خطیب اکبر نے نکاح نامے میں عورت کے حقوق کو لکھا اور اس چیز کو تحریر فرمایا کہ جتنے حقوق اسلام میں ایک مرد کو حاصل ہیں اتنے ہی عورت کو حاصل ہیں۔ اگر مرد ظلم کرتا ہے تو عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے۔ اسلام عدل سے کام لیتا ہے، اسلام میں انیکوالٹی نہیں بلکہ ایکولی ٹریٹ کیا گیا ہے، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، اسلام سب کو برابر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام انسانیت کا نام ہے۔ اسلام کا پیغام یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا، اور جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کی انسانیت کو قتل کیا۔ ایک آخری میں بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ خطیب اکبر کی خطابت کے علاوہ ایک ان کا اہم کردار یہ بھی تھا کہ انہی نے آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ بنایا۔ آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ سے جو ہمیں فائدہ ملا، خاص کر کے ملت جعفریہ کو فائدہ ملا، وہ یہ تھا کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اکثریت ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے اندر ایک اقلیت اور تھی جس کی آواز سیاسی گلیاروں کے اندر نہیں جا رہی تھی، جس کی آواز سیاسی گلیاروں میں نہیں سنی جاتی تھی، جو اپنی اکثریت کی شور کے درمیان جس کی آواز دبی ہوئی تھی، اس آواز کو خطیب اکبر نے اپنی آواز کے ساتھ ملا کے بلند کیا اور میڈیا کے سہارے اپنی بات کو میڈیا کے سہارے پولیٹیکل گیلریز میں پہنچایا، اور اس بات کو بھی پہنچایا کہ ایک اقلیت ایسی بھی ہے
جو اپنے حق سے آج بھی محروم ہے، اقلیت کے نام پہ ملنے والی چیزوں میں بھی اس کو اپنا حق نہیں مل رہا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوا، خطیب اکبر کی ان محنتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جب بھی کوئی سیاست داں اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بنانے کے لیے بیٹھتا ہے، اپنی پولیٹیکل اسٹریٹجیز بناتا ہے اور مائنورٹی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، اقلیت کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، تو وہ یہ بھی ڈسکس کرتا ہے کہ ملت جعفریہ بھی ایک ہے، ملت جعفریہ کا بھی ایک اہم رول ہے۔ بھلے یہ اقلیت میں اقلیت ہو، مگر اس کا کردار، اس کا اتنا اہم رول ہے جتنا شاید اقلیت کا بھی نہ ہو، کیونکہ اگر یہ الیکشن، یہ خطیب اکبر نے یہ بات، خطیب اکبر نے میڈیا کے سہارے یہ بات پولیٹیکل گیلریز میں بیٹھے ہوئے سیاسی رہنماؤں کے کان میں ڈالی کہ اگر یہ جس کو آج وہ سوچ رہے ہیں پولیٹیکل گیلریز میں بیٹھ کے، جس کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں آج اس بات کو کہ یہ اقلیت اگر ہم کو جتا نہیں سکتی تو ہرا تو سکتی ہے کم از کم، یہ رول انہی نے کیا اور ساری زندگی علوم محمد و آل محمد کو نشر کرتے رہے۔ بہرحال میری طرف سے اور تمام میڈیا کی طرف سے ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اس پروگرام کی نشر و اشاعت میں ہماری مدد کرنے والے روزنامہ اودھ نامہ، روزنامہ صحافت، روزنامہ آگ، سہارا اردو، قومی خبریں، نوبھارت ٹائمز اینڈ دا پائنیئر کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے اس پروگرام کو نشر کرنے میں ہماری مدد فرمائی۔